بس کافی ہے، کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والجنة للمؤمنین والصالحین والمتقین، والجہنم للکافرین والمنافقین والمشرکین، ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی الزہراء و ابی القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، معصومین المظلومین، منتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین والقائلین، وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات حاضرین گرامی منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار غریب نینوا، یہ اس عشرہ محرم الحرام کی 7ویں مجلس عزا، جس میں آپ حضرات کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ایک بار پھر میں طالب علمانہ گزارشات و معروضات کے ساتھ حاضر ہوں، اور جو بھیک رزق علم کی باب العلم نے عطا فرمائی ہے اسے آپ میں مقدور بھر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذہن نصیب آج کی اس تقریر میں میرے لیے مہمان اور آپ کے لیے میزبان اور مقامی شخصیت، علمی شخصیت کے حامل عالی جناب مولانا طیب رضا صاحب تشریف فرما ہیں، میرے بزرگوار ہیں، اور یہ دوسری ملاقات ہے آپ کے ساتھ۔ پہلی ملاقات غالباً دھورہ میں ہمارے تائے محترم جناب مصطفیٰ حسین صاحب کے پوتوں کی شاید کسی تقریب میں ہم ساتھ تھے اور آپ سے استفادہ کیا تھا، اور آج یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کے حضور میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، بس اس حیثیت سے کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں اور ان کے لیے درس سنا رہا ہوں۔ اپنی سلامتی کے لیے، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے مل کے بابا سے بولو صلوات۔ عزیزان گرامی، آیہ مودت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور متعدد پیغامات اور ناقابل فراموش ہدایات اس حوالے سے ہم نے آج تک بیان کی ہیں۔
اور یہ آیت قرآن مجید میں دوسری آیتوں کی طرح بہت مشہور ہے، اور وہ آیتیں کہ جو بدیہی، صریحی اور نہایت وضاحت و صراحت کے ساتھ اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتی ہیں، ان آیات میں سے یہ ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جناب رسالت مآب کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار نے کہا، میرے حبیب، یہ جو مدینے کے مہاجرین اور انصار ہیں اور یہ جو رسالت کا اجر پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہیے کہ اجر رسالت کے طور پر بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نبوت کے قرابت دار ہیں ان سے مودت اختیار کی جائے۔ تقاضائے اجر رسالت ہمارا عنوان رہا ہے، اور اس کے ذیل میں اجر رسالت کس کس انداز سے ادا کیا جا سکتا ہے وہ ہم نے بیان کیا، اور اس کا ایک لب لباب ایام اعزاء میں یہ ہے کہ بہترین اجر رسالت نواسۂ رسول کا فرش اعزاء بچھانا ہے۔ کائنات آدم و عالم میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑی توہین رسالت یہ کی گئی کہ نواسۂ رسول کو قتل کیا گیا، اس گلے پہ خنجر چلایا گیا جو بوسہ گاہی نبوت تھا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجر رسالت ادا کریں تو جو نبی کے قرابت دار ہیں ان سے مودت اختیار کریں۔ آج لفظ مودت کے حوالے سے چند ضروری تشریحات اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کر کے منزل اتمام و اکمال تک پہنچ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو کلمہ مودت ہے، یہ جو لفظ مودت ہے، اس کے اندر بڑے عمیق اور دقیق معنی اور مفاہیم موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ نبی کے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ آیت میں مودت کا لفظ ہے۔ جب ہم اردو میں مترادفات کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے الفاظ ہیں جو اس کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے لفظ محبت بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لفظ انس بھی اسی معنی میں آتا ہے، لفظ عشق بھی مودت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی مترادفات ہیں کسی بھی زاویے سے، یہ سب مودت کے معنی کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو بلندی، جو رفعت اور جو وسعت مودت کے معنی میں ہے وہ ان معنی میں نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ مودت کے ہم پلہ، مودت کے ہم معنی اگر کوئی لفظ ہوتا اس کے معیار کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں سب سے زیادہ مشہور ہونے والا لفظ محبت استعمال کرتا، مگر اللہ نے محبت استعمال نہیں کیا، اللہ نے مودت القربہ، لفظ مودت کو استعمال کیا ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ اب یہ مودت اور محبت کیا ہے عزیزان گرامی؟ مودت کے جتنے بھی معنی بیان کیے ہیں ان میں اگر میں استاد محسن قرائتی کی اگر بات کروں، جو مشہور مفسر ہیں، صاحب تفسیر نور ہے، انہوں نے بڑے خوبصورت معنی آیات و روایات کی روشنی میں بیان کیے ہیں، اور یہیں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ محبت مودت نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے، کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی زاویے سے محبت کرتا ہے عزیزان گرامی، لیکن مودت کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مودت اس چیز کا نام ہے، مودت اس شے کا نام ہے کہ
جن قرابت داروں کی اللہ نے مودت اختیار کرنے کو کہا ہے ان کی مکمل طور پر معرفت حاصل کی جائے، اور جب معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ان کی اطاعت کی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بس یہ معنی اور یہ لفظ بنا ہے آج کے خطاب کی۔ اہل بیت کی معرفت حاصل کی جائے، پہلی منزل، پہلا مرحلہ، اور دوسرے مرحلے میں جب اہل بیت کی ہمیں کسی بھی حد تک معرفت حاصل ہو جائے تو تنہا معرفت پر مکتفی نہ رہے، صرف معرفت پر اکتفا نہ کرے، بلکہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی معرفت ہوئی ہے، جس کا عرفان حاصل ہوا ہے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں تو پھر مودت کا مصداق ہے۔ اگر صرف معرفت ہے، اطاعت نہیں ہے، تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر صرف اطاعت ہو اور اطاعت بغیر معرفت کے ہو تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اہل بیت کی معرفت ہو اور وہ معرفت اطاعت کے بغیر ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور کوئی انسان اطاعت گزار ہو، پابند ہو اور بغیر معرفت کے ہو، ایسا بھی بہت آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ معرفت بہت اہم ہے عزیزان گرامی، معرفت کے بغیر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج ہم جس عصر میں یعنی عصر غیبت کبریٰ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے عزیزان گرامی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی صلوات پڑھیں مل کر محمد والا، جاہلیت کی موت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرفان امامت کے بغیر انسان مر جائے، اپنی نگاہ میں کیسے بھی مرے، مگر معصوم کی نگاہ میں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ لہٰذا ہمیں عرفان حاصل کرنا ہے، جن مقدس اور بابرکت ذوات کا اور ان سے وابستہ ہمیں مودت اختیار کرنی ہے، مودت رکھنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مودت کوئی وظیفہ نہیں ہے، مودت کسی تسبیح کا نام نہیں ہے، مودت کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ جن کی مودت اختیار کرنے کے لیے، جن سے مودت کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی معرفت حاصل کی جائے اور معرفت اطاعت کے ساتھ کی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ اب میں کچھ نمونے ہیں، کچھ پیمانے ہیں، انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن سے کسی حد تک ہم یہ سمجھ سکیں، یہ جان سکیں کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ جو محبت ہے وہ مودت نہیں ہے، اور جو مودت ہے اس میں محبت شامل ہو سکتی ہے، لیکن صرف محبت مودت نہیں ہو سکتی۔ ایام عزا ہے، یہی سے ہم اپنی گفتگو کے لیے اور آئندہ بیان کے لیے مسلسل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ یاد رہے، مودت فقط اور فقط زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، بڑی توجہ، مودت فقط زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ جو زبان سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں، جب تک اس دعوے کو نمونے عمل میں نہ لے آئے، مودت نہیں ہو سکتی۔ مثال دے دوں اپنے چھوٹے بھائیوں، اپنے کمسن اور اپنے ہمسنوں کے لیے، محبت کیا ہے، مودت کیا ہے؟ ایام عزا ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ کل ہم فرش عزائے حسین بچھائیں گے، یہ محبت ہے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کل خمس ادا کریں گے، یہ محبت ہے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ابھی تک جو گناہ ہم سے ہوا، ہم کل سے اس گناہ کی بلکہ ابھی سے اس گناہ کی تکرار نہیں کریں گے، یہ محبت ہے۔ مگر عزیزان گرامی، مودت یہ ہے کہ ابھی تک جن نیکیوں کو انجام دینے کا ہم ارادہ کر رہے تھے، جیسے ہی وہ وقت آیا کہ ہم کل فرش عزا بچھائیں گے، یہ محبت تھی، اور جیسے ہی وہ کل آئی
ہم نے فرش عزا بچھا دیا، یہ مودت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی جس چیز کا یا سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ، جس چیز کا ہم ارادہ کر رہے تھے وہ ارادے کی حد تک محبت تھی۔ چونکہ ارادہ محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، انسیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کسی سے لگاؤ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی منزل ہے، یہ نچلا درجہ ہے عزیزان گرامی۔ ہم نے کسی بھی نیک کام کا ارادہ کیا، کسی بھی برائی سے بچنے کا ارادہ کیا، جب تک دل میں ارادہ تھا محبت تھی، اور جب وہ ارادہ عمل کی منزل میں آ گیا تو پھر یہ مودت ہے عزیزان گرامی۔ محبت اور مودت کا دائرہ بالکل الگ ہے۔ محبت جب انسان کرتا ہے، اہم جملہ، محبت جب انسان کرتا ہے تو وہ محب کہلاتا ہے۔ روایتوں کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب ایک انسان محبت کرتا ہے تو وہ محب کہلاتا ہے، اور جب مودت اختیار کرتا ہے تو وہ شیعہ کہلاتا ہے۔ محبت سے انسان محب بنتا ہے، لیکن مودت سے انسان شیعہ بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، محب ہونا محب ہونا محب ہونا شکر کی بات ہے، شیعہ ہونا فخر کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ شیعہ ہونا کوئی آسان نہیں ہے، عام نہیں ہے، ہر کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی۔ شیعہ فقط زبانی دعوے دار شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعت کے لیے جہاں معرفت ہے، اس معرفت کے ساتھ ساتھ اطاعت ہونی چاہیے، تب انسان شیعہ کہلائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ محب ہو سکتا ہے، وہ چاہنے والا ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ جہاں ایک عہدے کا نام ہے، وہی شیعہ ایک اہم ذمہ داری کا نام ہے۔ محب کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے، شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ محب کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر شیعہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیعہ وہی ہوگا جو ذمہ دار ہوگا۔ اس لفظ کے ذیل میں بہت ساری مثالیں ہیں جو معصومین کی زندگی میں جن لوگوں نے دعویٰ کیا اور پھر معصومین نے ان کے دعوے کی حقیقت ان کے سامنے کھول کے رکھ دی، جس میں سے ایک مشہور واقعہ بس چند لفظوں میں بیان کر کے اپنے بیان سے مسلسل ہو رہا ہوں، امام علی رضا علیہ السلام کا ہے، جہاں ایک وفد آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کے غلام سے کہتا ہے کہ مولا سے کہو کہ آپ کے شیعہ ملنے کے لیے آئے۔ جب ان لوگوں نے امام کے غلام سے ایسا کہا، امام کے غلام نے پیغام پہنچایا تو امام نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حسب دستور دوسرے دن پھر پیغام پہنچوایا، امام نے پھر انکار کر دیا۔ روایت کے جملے ہے کہ اسی انداز سے 40 دن تک وہ لوگ پیغام پہنچاتے رہے کہ امام ہم سے ملاقات کر لی، مگر امام نے ان سے ملاقات نہ کی۔ 40ویں دن روایتوں کے مطابق جب وہ پریشان ہو گئے اور لوگ انہیں تانا دینے لگے کہ تم کیسے شیعہ ہو کہ تمہارا امام تم سے ملنا نہیں چاہتا، تو انہوں نے اس احساس کو بیان کرتے ہوئے غلام سے کہا کہ بس ہمیں ایک بار مولا مہلت دے، آخر وجہ کیا ہے مولا ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ عزیزان گرامی، جب 40ویں دن ان کو اجازت ملی ہے اور وہ امام کی بارگاہ میں آئے ہیں تو انہوں نے آنے کے بعد آداب و تسلیمات بجا لائے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ شکوہ امام کی خدمت میں رکھا ہے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، بڑا تاریخی جملہ ہے عزیزان گرامی، اور لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امام نے ایک لفظ جو کہا وہ یہ تھا کہ خبردار، میں تم سے کیسے ملاقات کرتا، تمہارا دعویٰ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تم دعویٰ کر رہے تھے کہ تم ہمارے شیعہ ہو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا عمل شیعہ والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو سلمان کو دیکھو، حسنین کو دیکھو، مقداد کو دیکھو، ایسے ہمارے شیعہ ہوتے ہیں۔ صلوات
کہیں محمد ایسے ہمارے شیعہ ہوتے ہیں. اگر تم نے کہا ہوتا کہ مولا آپ کے مرید ملنے کے لیے آئے تو یقیناً میں پہلے دن آپ سے ملاقات کرتا, لیکن تم نے تو دعویٰ یہ کیا تھا اور امام نے وہ آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم اور ماحصل یہ ہے عزیزان گرامی کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے عمل کا, اپنے ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے ایمان کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا, وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں, وہ اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں. عزیزان گرامی, جب انہیں اپنی غلطی کا اعتراف اور احساس ہو گیا تو انہوں نے امام سے عفو درگزر کی, معافی طلب کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود اقرار کیا مولا معاف کیجیے گا, ہم شیعہ نہیں, ہم تو آپ کے محب ہیں. محب ہونا بھی آسان نہیں ہے, محب ہونا بھی آسان نہیں ہے. اور اہل بیت کی مودت تو بڑی منزل ہے, مودت کا الگ مقام ہے, مودت کا منفرد اور ممتاز مقام ہے, لیکن اہل بیت کی محبت بھی کوئی معمولی شے نہیں ہوتی. اور اگر اہل بیت کی محبت کوئی عام چیز ہوتی تو نبی کبھی معصوم کبھی نہ کہتے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو محبت اہل بیت پہ مر جائے اس کی موت شہادت کی موت ہے. صلوات پڑھیں محمد آل. اگر انسان اہل بیت سے مودت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محبت بھی نہ کرے. اگر مودت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم محبت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے. محبت بھی کوئی معمولی شے نہیں ہے. میں ایک جملہ پڑھوں عزیزان گرامی, محبت اور مودت عظیم فرق ہے ان کے درمیان. محبت سے انسان محب بنتا ہے, مودت سے انسان شیعہ بنتا ہے. محبت میں انسان در تک آتا ہے اور مودت میں انسان دار تک جاتا ہے. یقین نہ ہے تو موسم تمار کو دیکھ لو. محبت میں بہت سارے لوگ ہیں جو در تک آئے ہیں اہل بیت کے, لیکن دار تک وہی جاتا ہے جسے اہل بیت سے, علی اور اولاد علی سے مودت ہوتی ہے. تاریخ جملہ پیش کر دوں, کربلا کے ایام ہیں اور انہی ایام کی مناسبت سے یہ جملہ ہے. عزیزان گرامی, جو اہل بیت کا محب ہوتا ہے وہ اور ہے, اور جو اہل بیت کا شیعہ ہوتا ہے جس کے پاس مودت ہوتی ہے وہ اور ہے. جن کے پاس محبت تھی انہوں نے امام کو خط لکھ کر بلایا, جس کے پاس مودت تھی اس نے اپنے آپ کو امام کے حضور کربلا میں پہنچایا. لہذا ہمیں امام کو نہیں بلانا ہے, اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو محضر امام میں پہنچائیں. امام کو بلانا کمال نہیں ہے. دن رات ہم دعا کر رہے ہیں العجل العجل, مگر عزیزان گرامی یہ العجل اس وقت کامیاب ہوگا جب اس صدائے استغاثہ العجل کے ساتھ العمل ہو. یہ العجل جبھی کامیاب ہے کہ جب عمل ہو, جب ایمان ہو. دن رات ہم مولا کو بلا رہے ہیں, مگر عزیزان گرامی ٹھیک ہے امام مصلحت خدا سے مشیت الہی سے ظہور فرمائیں گے, اور یہ بھی ہمارا فریضہ ہے. منتظرین کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو بلائیں. امام خود کہہ رہے ہیں میرے ظہور میں تعجیل کی دعا کرو, مگر یاد رہے فقط زبانی دعا کافی نہیں ہے. ہم جس امام کو بلا رہے ہیں, میں جملہ کہہ دوں, منتظر کی تیاری بتائے گی کہ وہ منتظر کو کتنی اہمیت دیتا ہے. جو امام کا انتظار کر رہا ہے اس کے انتظار کا طریقہ بتائے گا کہ وہ جس کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. آسان نہیں ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں. یاد رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کا نام انتظار نہیں ہے. انتظار کا تقاضا یہ ہے, انتظار حرکت عمل چاہتا ہے, انتظار عمل مسلسل چاہتا ہے. ایک منتظر نکما نہیں ہوتا, منتظر صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ صاحب عمل بھی ہوتا ہے. صلوات کہیں.
آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، محبت اور ہے، مودت اور ہے. اسے آپ حالات حاضرہ بھی سمجھ سکتے ہیں. میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور محبت اور مودت کی ایک بہترین تشریح بھی ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو شاید خوبصورت پیغام ہو، اپنی اولاد کو رات کی تاریکی میں صحیح وقت پر سلانا محبت ہے، اور اذان فجر کے وقت سوتی ہوئی اولاد کو اٹھانا یہ مودت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. صحیح وقت پر سلانا اولاد کو محبت ہے، اور جس اولاد کو صحیح وقت پر سلایا تھا اسے اذان فجر کے وقت نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھانا مودت ہے. میں نے کہا کہ مودت عمل چاہتی ہے، مودت قربانی چاہتی ہے، مودت بیزاری چاہتی ہے، مودت دشمن دین سے، دشمن اسلام سے بیزاری چاہتی ہے. مودت کا پیمانہ بہت بلند ہے عزیزان گرامی. مودت کا معیار بالکل جدا ہے محبت سے. جو محبت ہے وہ اور ہے، اور جو مودت ہے وہ اور ہے. آئیے کیوں نہ ہم اس لفظ کی وضاحت معصوم کی زبان سے سن لیں. عراق کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الامام العلی. اس کا جو پہلا چیپٹر ہے معرفت امام علی کے حوالے سے، انہوں نے اس میں خوبصورت طریقے سے جو جناب امیر کائنات اور آپ کے اصحاب کی جو گفتگو آپ سے ہوئی ہے، ان تمام گفتگوؤں کو، ان تمام محادثات کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس میں لکھا ہے، قلم بند کیا ہے، رقم طراز کیا ہے. اسی کتاب میں الامام علی میں انہوں نے لکھا کہ مسجد میں مومنین تشریف فرما ہے، جناب امیر المومنین محبت اور مودت کے معنی بتانے لگا معصوم کی زبان. ظاہر ہے کسی لفظ کی تشریح ایک عام ادیب کرے، ایک عام اہل لغت کرے، اور اسی لفظ کی تشریح معصوم کرے، وہ اور ہے. اور کسی بھی لفظ کو جو حقیقت میں معنی عطا کرتا ہے وہ معصوم کا استعمال عطا کرتا ہے، اور جس لفظ کے بھی جو بھی معنی معصوم استعمال کرے وہ معنی حجت قرار پاتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ مولا علی مقام بیان میں ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبے میں جناب امیر کائنات بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ علی کو مخصوص صفات و فضائل پر مشتمل 1000 راز کی کنجیاں عطا کی ہیں. جناب امیر کائنات نے کہا فضیلتوں کے 1000 رازوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں. وہاں جناب امیر کائنات کے ایک صحابی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان رازوں میں سے ایک راز آپ مجھے عطا کر دیں. جناب کمیل نے تقاضا کیا کہ ان رازوں میں سے ایک راز کی کنجی آپ مجھے عطا کر دیں. مولا علی نے فرمایا کمیل وہ راز کی کنجی میں تمہیں عطا تو کر دوں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس فضیلت کو لینے کے تم اہل نہیں ہو. معصوم سے بہتر کوئی نہیں پہچانتا. ہم ہیں جو اپنا بے فرض مثال کسی بستی میں چلے جائیں، کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں، ان پڑھ لوگوں کی اکثریت میں ہم خطاب کرنے لگیں تو وہاں عربی، فارسی اور اردو کی دقیق اور عمیق جو اصطلاحات ہیں، محاورات ہیں، استعمالات ہیں، ان کو استعمال کر کے اپنی زور خطابت کو جما سکتے ہیں. مگر عزیزان گرامی جو معصوم ہوتا ہے وہ لوگوں کی جو عقول ہیں ان کی استطاعت کے مطابق، ان کی ذہنیت کے مطابق، ان کی فکر کے مطابق کلام کرتا ہے. اور جو لوگوں کے ذہن کے مطابق کلام نہ کرے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا.
معصوم نہیں ہو سکتا. مولا نے کہا کہ کمیل وہ فضیلت وہ راز میں تمہیں عطا تو کر دوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس فضیلت کو درک کرنے کی تم صلاحیت نہیں رکھتے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سامنے سے جناب سلمان محمدی کا داخلہ ہوا. بزم میں جناب سلمان آئے، مولا نے کہا فضیلت کو لینے والا آ گیا، فضیلت کا اہل آ گیا. مولا نے جیسے ہی اپنی بات کی تکرار فرمائی، سلمان نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ ان 1000 رازوں میں سے ایک راز مجھے بھی عطا کر دیجیے. اب اہلیت رکھتے ہیں سلمان لینے کی، چونکہ معمولی صحابی نہیں ہے، ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہیں. جناب سلمان سے مولا نے کہا سلمان وہ فضیلت کا راز ہم تمہیں دیں گے، لیکن ایسے نہیں دیں گے بلکہ تمہارا امتحان لے کے دیں گے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ سلمان وہ فضیلت کا راز تمہیں عطا کیا جائے گا، مگر یوں ہی نہیں دیا جائے گا، پہلے تمہارا امتحان لیا جائے گا. جناب سلمان فارسی نے کہا مولا آپ اور سوال میں اور جواب. کہ سلمان گھبراؤ نہیں، ہم سوال تمہارے علم اور تمہاری صلاحیت اور تمہاری سطح عقل کے مطابق سوال کریں گے. اب سنیے، موضوع ذہن میں ہے، مولا کا سوال سنیے. مولا کہتے ہیں سلمان تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم ہمیں پہچانتے ہو یا مانتے ہو؟ تم ہمیں پہچانتے ہو یا مانتے ہو؟ اگر ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا، عام انسان ہوتا، تو ظاہری خوشنودی کے لیے کچھ بھی جواب دے دیتا، مگر وہ سلمان تھے. مولا سے سلمان نے کہا مولا میں تو صرف مانتا ہوں، آپ کو جانتا یا اللہ ہے یا رسول اللہ. آپ کی حقیقی معرفت یا اللہ کو ہے یا رسول اللہ کو ہے. ہم تو صرف مانتے ہیں مولا، آپ کا حقیقی عرفان ہمیں نہیں ہے. پھر اس کے بعد مولا نے دوسرا سوال کیا، سلمان یہ بتاؤ کہ تم مجھ علی سے محبت کرتے ہو یا مودت؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت کیوں نہیں کرتے؟ سلمان نے کہا مولا محبت میں کہیں نہ کہیں غرض شامل حال ہوتی ہے. فیضا ماتل غرض فیشرع المودت، محبت میں غرض ہوتی ہے، مگر جب ساری غرضیں فنا کے گھاٹ اتر جائے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. مولا میں آپ سے مودت کرتا ہوں، محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ محبت میں غرض ہوتی ہے، محبت میں کہیں نہ کہیں دنیاوی لالچ ہوتا ہے، مگر مولا مودت میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد مولا علی نے جناب سلمان کو وہ راز عطا کیا، سلمان کو راز عطا کر دیا. سلمان وہ راز جاننے کے بعد واپس ہو رہے تھے. میں اس روایت کو تمام کر رہا ہوں اور غالباً یہی گفتگو کو بھی تمام کر رہا ہوں، ربط مسائب ہو جاؤں گا یہاں سے. سلمان کو وہ راز جناب امیر کائنات نے عطا کیا. سلمان وہ راز جاننے کے بعد واپس ہو رہے تھے. اصحاب کے درمیان کی گفتگو ہے، سب جانتے ہیں کہ سلمان کو علی نے راز عطا کیا ہے. سلمان راز حاصل کرنے کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں کمیل سے ملاقات ہوئی. بڑی توجہ، کمیل نے پہلے مطالبہ کیا تھا، مولا وہ راز مجھے عطا کر دی. مولا نے کیا کہا کہ کمیل اس راز کو لینے کی تم اہلیت نہیں رکھتی، تم حیثیت نہیں رکھتے، تم اہلیت نہیں رکھتے. معذرت. اب سلمان وہ راز جاننے کے بعد، وہ راز حاصل کرنے کے بعد واپس ہو رہے تھے. راستے میں ملاقات کمیل کی سلمان سے ہوئی. سلمان سے کمیل نے کہا سلمان یہ بتاؤ کہ تمہیں جو مولا نے راز عطا کیا تھا، بڑی توجہ، وہ راز کیا تھا؟ سلمان کہتے ہیں کمیل جو راز مجھے مولا نے عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھ سے میرے مولا نے کہا سلمان
فلاں پہاڑ پر جانا، فلاں پہاڑ کی بلندی پہ پہنچنے کے بعد تمہیں پتھر کے سامنے جا کر کہنا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا حکم ہے پہاڑ مجھے راستہ دے، پہاڑ تمہیں راستہ دے گا۔ جیسے ہی راستہ ملے گا تمہیں ایک زینہ نظر آئے گا، زینے سے نیچے اترتے چلے جانا، تمہیں راز مل جائے گا، تمہیں راز مل جائے گا۔ کمیل نے ایک عجیب بات کہی، یہ بات سلمان کی سنتے ہوئے کمیل کہتا ہے سلمان یہ بتاؤ اگر تم پہاڑ پر جاتے اور تمہیں راستہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ سلمان نے معرفت کا جملہ کہا کمیل تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تم یہ شک کر رہے ہو کہ راستہ ملتا یا نہ ملتا، اور میرا ایمان یہ ہے کہ جب میرے مولا نے کہہ دیا پہاڑ راستہ دے گا تو پھر پہاڑ راستہ دے گا، ورنہ خدا اس پہاڑ کی بلندی کو مشمار کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ چونکہ میرے مولا نے کہہ دیا تھا کہ پہاڑ راستہ دے گا تو پھر پہاڑ راستہ دے گا۔ کمیل نے کہا سلمان پھر ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ میں گیا اور میں نے جانے کے بعد اس پہاڑ کی بلندی پر کہا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا حکم ہے پہاڑ مجھے راستہ دے، پہاڑ نے راستہ دیا، مجھے ایک زینہ نظر آیا، میں اس زینے سے نیچے اترتا چلا گیا، میں نے دیکھا ایک نور کا شہر ہے، اس نور کے شہر میں 70 شاہراہیں ہیں، ہر شاہراہ پر ایک مسجد ہے، ہر مسجد میں ایک منبر ہے، ہر منبر پہ میرا مولا علی خطبہ دے رہا ہے، انا فاتح خیبر، انا فاتح خندق۔ اے زمین والے تم بھی سن لو، آسمان والے تم بھی سن لو، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں تم بھی سن لو، اور جو ستون کے پیچھے کھڑا سلمان ہے تو بھی سن لے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ ہوتی ہے بات معرفت کی۔ جب انسان کے پاس معرفت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر مودت ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس اطاعت ہوتی ہے تب اس کے پاس مودت ہوتی ہے۔ مودت معرفت اور اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ جہاں معرفت ہوگی، جہاں اطاعت ہوگی، وہیں مودت ہوگی، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر مودت نہیں ہے، محبت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جتنے بھی تھے وہ سب مودت والے تھے۔ امام حسین کے پاس جتنے بھی تھے وہ سب وہ تھے جنہیں اہل بیت کی معرفت تھی، اور جو معرفت تھی اس معرفت کو اطاعت کی منزل میں، اس معرفت کو پیش کرنے کے لیے وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے امام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اگر معرفت نہ ہوتی تو پھر خود امام کے پاس نہ آتا۔ ایک جملے نے امام کی کیا معرفت عطا کی ہے ان کو۔ اگر معرفت نہ ہوتی تو پھر رہب قلبی عیسائی ہو کر مولا کے پاس نہ آتا۔ اگر معرفت نہ ہوتی تو زہیر ابن قین مولا کی خدمت میں نہ آتا۔ اگر معرفت نہ ہوتی تو پھر حبیب اپنے پاس کو کربلا نہ پہنچاتے، حبیب اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں نہ پہنچاتے۔ یہ سارا مسئلہ معرفت کا ہے حضرات، اور کیا خوبصورت معرفت نبھائی ہے اصحاب حسین نے۔ دنیا موت کے سامنے ڈر جاتی ہے، کانپ جاتی ہے۔ آج ہمیں جس شہید کا ذکر کرنا ہے آپ اس کی معرفت دیکھیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا یہ لال، یہ گل بدن قاسم ابن حسن، معرفت دیکھیں آپ۔ کربلا سے پہلے اور ایک چچا کے ذریعے پوچھے گئے سوال کے جواب سے پہلے دنیا میں کوئی عالم، کوئی ادیب خطیب نہیں تھا جس نے موت کا ذائقہ بتایا، مگر یہ آل محمد کا در ہے، یہ دہلیز حسین ہے۔ یہاں آؤ تو صحیح خلوص کے ساتھ، یہاں سے تمہیں معرفت کی سوغات ملے گی۔
یہاں سے تمہیں اطاعت کی عملی کیفیت ملے گی، شرط ہے اخلاص کے ساتھ آؤ۔ کسی نے جناب قاسم سے پہلے موت کا ذائقہ نہیں بتایا، مگر اللہ اکبر، یہ کربلا کا اعجاز ہے۔ یہ بنی ہاشم کے گھر کے بچے ہیں۔ جب چچا نے پوچھا اے بیٹا کیف الموت عندک، موت آپ کے نزدیک کیسی ہے، تو جملے جناب قاسم کے یہی ہیں، احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ یہ تمثیل، یہ تشبیہ جناب قاسم سے پہلے تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں کی۔ موت کے عجیب عجیب تعبیریں اور موت کے عجیب عجیب فلسفے دنیا کے مفکرین نے بیان کیے، چاہے افلاطون ہو، سقراط ہو، وغیرہ وغیرہ، مگر جو موت کا تصور اور جو موت کا فلسفہ اور جو موت کی حقیقت جناب قاسم نے بیان کی ہے، اللہ اکبر، دنیا سلام کرتی ہے جناب قاسم۔ عزادارو، جناب قاسم کربلا کا ایسا شہید ہے، ایسا شہید ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ یہ حسن کی جان قاسم جب میدان کارزار میں گیا ہے تو خطیب اعلی محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب تک قاسم زین پہ تھا قاسم تھا، مگر جب زین سے زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر آیا ہے تو قاسم تقسیم ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں نے دستک لے لی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، جب جناب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دغا دیا گیا ہے اور زہر کی شدت حرارت سے عزادارو جگر کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں، وہ زہر حلاحل نے ایسا کام کیا ہے تو عزادارو امام حسن مجتبیٰ نے ایک تشت بلایا، ایک تشت منگایا، بہن زینب ایک تشت لے کر آؤ، اور اس تشت میں امام حسن کے جگر پر وہ زہر اتنا وار کر چکا تھا، اس قدر کارگر ثابت ہو چکا تھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں آنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم امام حسن کے جگر کے کتنے ٹکڑے ہوئے، مگر علماء پڑھتے ہیں کہ 72 سے زیادہ ٹکڑے امام حسن کے جگر کے ہو گئے۔ اللہ اکبر عزادارو، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ امام حسن کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر عزادارو، بڑی شان و شوکت کے ساتھ امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نانا کے جوار میں دفن کرنے کے لیے امام حسین لے کر گئے ہیں، مگر عزادارو جیسے ہی لے کر گئے ہیں مسلمانوں نے جنازہ روک دیا، یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو امام حسین کو اپنے بھیا کی وصیت یاد آئی۔ عباس جلال میں آئے مگر کہا نہیں میرے شیر باز آ جاؤ، اس لیے کہ بھیا حسن کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا قتال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عزادارو جنازہ تو واپس ہونے لگا تھا مگر کسی نے اشارہ کیا، اس اشارے کے بعد عزادارو مسلمانوں نے جناب امام حسن کے جنازے میں تیر برسائے، اتنے تیر برسائے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ پہلا جنازہ تھا۔ ارے جو بھی جنازہ قبرستان گیا ہے وہ سفید گیا ہے، ایک تو کوئی واپس نہیں آیا، اور یہ پہلا جنازہ تھا، گیا تو سفید تھا، اور جب واپس ہوا تو اتنے تیر بے بس ہو گئے تھے کہ سفید کفن خون سے لہولہان ہو کر ارے سرخ ہو گیا تھا۔ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عجب نہیں عزادارو، دل کہتا ہے تصورات کی وادی میں ہو کر کہوں گا عجب نہیں، جناب فرما اس منظر کو دیکھ رہی ہو اور جناب قاسم سے کہا ہو بیٹا قاسم دیکھ نہیں رہے ہو تمہارے بابا کا لاشا کیسے واپس آئے؟ عجب نہیں قاسم نے جواب دیا اماں ارے جب تو مانو گی، ارے بابا کا لاشا تو آ گیا، میرا لاشا بھی نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ
ہاں عزاداروں وہی تو ہوا. ارے جب امام حسین نے جناب قاسم کو مرنے کی اجازت دی ہے اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کرایا ہے, جناب قاسم میدان کارزار میں گئے ہیں, اللہ اکبر عزاداروں, جہاد کیا, اور جہاد کرنے کے بعد کم سن ہے نا عزاداروں, 13,000 گھوڑے سوار نے جناب قاسم کو گھیرا, اور کسی نے تیر سے حملہ کیا, کسی نے نیزہ مارا. یہ بچہ زین پہ نہ سنبھل سکا, زین سے جیسے ہی زمین پہ آیا, علماء مقتل نے لکھا ارے 13,000 گھوڑے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ارے فرما کر گل بدن قاسم, ارے پامال ہو گیا. حسن کا قاسم اتنا کمسن تھا, ارے گرتے ہوئے ہر شہید نے امام حسین کو بلایا ہے, امام حسین کو یاد کیا ہے, مگر قاسم اتنا کمسن تھا, جب زین سے زمین پہ آیا تو امام حسین کو نہیں بلایا, بس ایک جملہ کا اماں ارے میری مدد کو آئیے, جزاک اللہ اماں ارے میری مدد کو آئیے. نوزادار امام حسین میدان میں پہنچے, جناب قاسم کو آواز لگائی, بیٹا قاسم کہاں ہو, نظر نہیں آ رہے. عزاداروں کوئی آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ کہا بیٹا قاسم ارے غریب چچا بلا رہا ہے, ارے کہاں ہے بتاؤ, کوئی آواز نہیں. اب جو بلندی پہ پہنچنے کے بعد امام حسین نے کہا ارے بیٹا قاسم امام وقت بلا رہا ہے. عزاداروں علماء نے لکھا جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اچھلنے لگے, مولا آگے بڑھے, لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا, خیموں میں لے کر آئے. ماں نے پوچھا میرا قاسم کہاں ہے, ابا کے دامن کو ہٹایا, فرما یہی تیرا قاسم ہے. واہ مصیبتا, واہ غربتا, واہ علی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا ابیہا وبعلہا وبنوہا, بار الہا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ. عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو ہے, دعا کی قبولیت کا بہترین وقت یہی ہے. یہاں جتنے بھی مولا کے عزادار, سرور کے ماتمدار, عباس کے علمدار تشریف فرمائے, سب کی نیک دلی حاجات تمناؤں کے لیے رسول ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. بار الہا زندگی میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.